افضل وہ ہے جس کے وجود میں تقویٰ ہے۔ یہ چیز باعث فخر نہیں ہے کہ تم میں قرآن اترا، جہاں پہ خدا کی مرضی وہاں پہ قرآن کو نازل کر سکتا ہے، لیکن تم نے اسی قرآن پر کتنا عمل کیا۔ دو چیزیں تشیع کے پاس ہیں جس پر شیعہ فخر کر سکتے ہیں، ایک آپ کے پاس مباہلہ ہے، دوسرا آپ کے پاس تربت امام حسین ہے۔ یہ دو نایاب چیزیں ہیں تشیع کے پاس جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں اور مفاخرہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر علمی بحث کرنے کے بعد وہ بندہ مان رہی رہا اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا تو چھٹے امام فرماتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرو؟ مباہلہ کرو۔ ایران میں 2 مباہلے ہوئے تھے، دونوں میں وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ مباہلہ کبھی آپ انٹیریئر سندھ میں ایک مشہور مباہلہ پہلے ہوا تھا، اس مباہلے سے وہ بھاگ گئے۔ اس زمانے میں عیسائی بھی بھاگ گئے تھے، یہ بھی بھاگ گئے۔ بھائی ایسا کیا ہے کہ رسول خدا اگر مباہلے کی باری آتی ہے تو پنجتن کو لے کر جاتے ہیں، کسا کی بات آتی ہے تو پنجتن کو لے کر آتے ہیں، سیدہ شباب اہل جنت کی بات کرنی ہوتی ہے تو حسن و حسین کو بناتے ہیں، سیدۃ نساء العالمین کی بات آتی ہے تو جناب زہرا کو بناتے ہیں، القاب علی من کنت مولا سے لے کے انا مدینۃ العلم، جتنی فضیلت کی روایتیں ہیں وہ انہی 5 کے بارے میں ہے۔ یقیناً ان 5 میں ایسا کچھ ہے جس کو مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ نبی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، لیکن آؤں گا کہ مسلمان نبی خدا پہ کیسے کیسے اعتراضات کرتے تھے جن کا جواب رسول خدا کو دینا پڑتا تھا، کتنی اذیتیں رسول خدا کو دیں جن کا جواب رسول خدا کو دینا پڑتا تھا۔ لیکن پہلے عجمیت پہ ہوں، عرب عجم سے نفرت کرتا تھا۔ اب وہ جناب سلمان فارسی کہ رسول خدا نے کہا اس کو سلمان محمدی کہا کرو، فارسی کون کہتے تھے؟ عرب کہتے تھے، تاکہ دور سے پتا چلے یہ کون ہے؟ عجم ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو دور سے کہیں یہ خارجی ہے یا کسی کو کہیں یہ رافضی ہے، اسی طرح دور سے کہتے تھے یہ فارسی ہے، یعنی یہ عجم ہے۔ نبی بار بار اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ اہل بیت یعنی اس کی ایج رسول خدا کی ایج سے زیادہ تھی، جو تمام تر مذاہب کو مکاتب کو اسٹڈی کرنے کے بعد آتا ہے اور اس کے بعد رسول خدا پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ اس نے تورات میں انجیل میں تمام تر چیزوں میں علائم کو پڑھا ہوا تھا۔ لیکن عجیب واقعہ ہے، جب مباہلہ پہ رسول خدا جاتے ہیں تو دھوپ تھی اور رسول خدا نے کہا سلمان میرے قریب آ۔ صحابی سارے موجود ہیں لیکن رسول خدا سلمان کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں سلمان اس درخت کے سائے میں جا اور وہاں پہ تھوڑی صفائی کر، کچھ پتوں کو وہاں بچھا، میں اپنی آل کے ساتھ یعنی سیدہ کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ اور علی کے ساتھ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد سلمان کی پیٹھ پر جب لوگ سلمان سے متعصب اور نفرت کرتے تھے، یہ عجم ہے، رسول خدا اس کو آگے کیوں بڑھاتے ہیں؟ اس کی پیٹھ پر ہاتھ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی آل میری آل کی مدد کرے گی۔ یہ سلمان کی قوم ہے جو رسول کی آل کی مدد کرے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اس کے لیے قرآن کی آیت بھی ہے کہ فرمایا وآخرین یلحقون منہم من یہتدی من دین اللہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ دین خدا سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ کی آواز آتی ہے حبیب گھبرانا نہیں، اگر یہ عرب دین سے ہٹ گئے، وآخرین منہم یلحقون منہم، اور کچھ ایسے آئیں گے جو دین اسلام میں ملحق ہوں گے، ان کی کچھ نشانیاں ہوں گی، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی چیز سے ڈریں گے نہیں، اعزۃ علی الکافرین، یہ اپنی عزت کو کافروں کے سامنے بلند کریں گے، یہ کسی کافر کے ساتھ ڈریں گے نہیں، یہ کفر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور مومنوں کے ساتھ ان کی نرمی ہوگی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آیت کس کی فضیلت میں ہے؟ اس وقت رسول خدا نے سلمان کی پیٹھ پہ ہاتھ لگایا، فرمایا اس کی قوم ہوگی جو کسی دشمن سے ڈرے گی نہیں۔ اگر خدا کسی قوم کو باصفت بناتا ہے، اس میں تعصب کی بات نہیں ہے، وہ صفات آپ کو نظر آتی ہیں، آج اس قوم میں یہ صفات نظر آ رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے۔ ایک بچہ جب اسکول میں جاتا ہے، پہلی کلاس سے لے کر انٹر یا میٹرک کر لیں، فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کر لیں، اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ جس معاشرے میں بڑا ہوتا ہے پلتا ہے اسی معاشرے میں اس کو وہ سوچ ملتی ہے۔ جب کربلا کے معاشرے میں آپ کو جناب قاسم نظر آتے ہیں، بھتیجے کی چچا سے اتنی محبت ہے، بھائی 14 سال کا جوان ہے، لیکن تصور موت دیکھیے جناب قاسم کا ذہن میں کیا ہے کہ چچا پوچھ رہے ہیں قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ وہ جناب قاسم فرماتے چچا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس کا مطلب قاسم کو موت کے ذائقے کا پتہ ہے،
تبھی فرما رہے ہیں کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ کس کے نواسے اور کس کی نسل میں سے علی بن ابی طالب کی. اور مولا علی کے لیے علی سے پوچھا گیا مولا آپ کے لیے موت کیسی آئے؟ مولا فرماتے واللہ ابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدی امہ، کہ خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے. مثالیں تو دیکھیں، چھوٹے بچے کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ کوئی چیز ارزش نہیں رکھتی. اسے جو بھی دو، دنیا کا بڑے سے بڑا کھلونا بھی دو، لیکن اسے ماں کا دودھ چاہیے ہوتا ہے، ماں کی چھاتی چاہیے ہوتی ہے. مولا فرماتے بالکل اسی طرح علی کو بھی موت سے اتنی محبت ہے. تبھی مولا علی یہ کہنے کی قابلیت رکھتے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کہ علی کامیاب ہوا، کیونکہ علی اپنے محبوب سے ملا، علی کو ملاقات الہی ملی، علی مقام لقاء اللہ تک پہنچے. تو یہی وہ سرشت، یہی وہ جذبہ جو اہل بیت علیہ السلام کی نسل میں تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر، اپنے گھر کے اندر تربیت کا ماحول ایسا بنایا تھا جس میں جو بچہ بڑا ہوتا تھا وہ جناب قاسم کی تربیت لیتا تھا اور جناب علی اکبر کی تربیت لیتا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عرب نے انقلاب رسول خدا کو بھلا دیا اور یہی عرب قاتل حسین ابن علی بنا. لیکن اسی عرب میں جن کی تربیت مولا علی کر رہے تھے، دیکھیں معاشرہ بڑا، حجر ابن عدی کا نام سب نے سنا ہوگا، جن کو امیر شام نے شہید کروایا اور ایمان کی اس منزل پہ ہے، اس منزل پر ہے. جب ان کو ان کے قتل کا کہا گیا تو انہوں نے کہا پہلے میرے بیٹوں کو قتل کرو پھر مجھے قتل کرو. کہا کیوں؟ کہا ڈر ہے کہ باپ کی موت کو دیکھ کر بیٹے ڈر نہ جائیں اور ایمان سے ہٹ نہ جائیں. مارنا تو تمہیں ہم سب کو ہی ہے، لیکن پہلے میرے جوانوں کو قتل کرو، اس کے بعد، کیونکہ میں بوڑھا ہوں، میرا ارادہ مضبوط ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرے بیٹے ڈر جائیں. لیکن یہی امام کا پیارا صاحب عاقبت بخیر ہوا، شہید ہوا، مقام بہت بڑا. لیکن مولا حسن کی جنگ میں جب یہ تھا، اس میں بھی انحراف فکری پیدا ہوا. امام حسن کو اس نے غلط لقب دیا، یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کے ذلیل کرنے والے امام. انحراف فکری اس کے ذہن میں، یعنی ماحول اس زمانے کا کیسا تھا کہ قریب سے قریب ترین صحابی کے وجود میں بھی انحراف پیدا ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں اللہ کا شکر ہدایت مل جاتی تھی، کیونکہ ان ٹچ رہتے تھے، اہل بیت کے ساتھ متمسک رہتے تھے، آہستہ آہستہ سمجھاتے تھے یہ مسائل تھے یا وہ مسائل تھے، پھر یہ راہ حق پہ آتے تھے. یہی جناب حر کا واقعہ. حر پہلے سے اگر مولا حسین کو امام مانتا تو کیا، یعنی آپ کو پتا ہو کہ امام زمانہ میرے امام ہیں اور آپ پاکستان کی گورنمنٹ کے کوئی سپاہی ہو اور گورنمنٹ بھیجتے جا کر اپنے امام کو روکو گے؟ اگر دل سے تسلیم کیا امام ہے آپ کبھی نہیں جاؤ گے. اس کا مطلب حر نے امام حسین کو امام تسلیم نہیں کیا تھا. اس معاشرے میں یہ کیپیسٹی تھی نہیں. آج کا جوان جس سے پوچھا جاتا ہے کتنے امام ہے تو کہتا ہے پہلے امام کا نام یہ ہے، دوسرے امام کا نام یہ ہے. آج کے جوان سے عقائد کا سوال کیا جاتا ہے تو کہتا ہے ہاں اہل بیت معصوم ہے. آج کے جوان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے ہاں اہل بیت کے پاس علم من اللہ ہے، علم لدنی کے مالک ہیں.